مہدی کا جلوس ہے، اس کی مہدی کا جلوس، جسے اس نینوا سے اٹھایا نہیں گیا تھا، چنا گیا۔ اٹھایا نہیں گیا تھا، سمیٹا گیا۔ ابھی کل کی بات ہے، محمد علی بھائی تڑپ تڑپ کے بالا خانے پر جا رہے تھے اور چاند دیکھ رہے تھے، محرم کا چاند ہونے والا۔ کل ہی کی بات ہے، محرم کا چاند ہوا، کل ہی کی بات ہے، عاشورہ گزر گیا، اور پھر کل کی بات ہے، جہلم میں چلا گیا، اور ہم ہاتھ ملتے رہے، رو نہیں پائے۔ کربلا آئے تو بڑے شوق سے کہ ہم تڑپ کے روئیں گے، مگر یہاں آ کے بھی رو نہ پائے، جی نہ بھرا رو کے۔ اور ویسے بھی حسین پر رو کے کہیں جی بھرتا ہے؟ ارے زہرا تو 14 صدیوں سے رو رہی ہے، وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بھی۔ آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا، حسین علیہ السلام کے سوگواروں میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے کیسے آنسو بہ رہے ہیں۔ بیوی کی کنیزوں آپ بھی روئیے گا، جانتی ہیں کیوں؟ ایک تو کربلا ہے، دوسرے یتیم کے مسائل ہیں، تیسرے آپ ہی کے درمیان کہیں 4 برس والی جس نے اسی دشت میں تماچے کھائے تھے نا، وہ جلے ہوئے کرتے کے دامن کے ساتھ بیٹھی ہوگی اور ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں دے رہی ہوگی، اے میرے محمود انہیں اجڑنے سے بچانا، یہ میرے بچے پر روتے ہیں، یہ میرے بچے پر روتے ہیں، میرے بابا پر روتے ہیں۔ وہ 4 برس والی بیوی تڑپ کے کہہ رہی ہوگی میرے بابا پر روتے ہیں، انہیں اجڑنے سے بچانا۔ اور وہ شہزادی جس کا نام زہرا ہے، وہ تو رومال لیے ہوئے، اے میرے بچے پر رونے والوں، لاؤ لاؤ آنسو لاؤ، میں آ گئی ہوں آنسوؤں کو لینے کے لیے۔ ایک معجزہ پڑھوں گا اور جناب قاسم کے مسائل مجلس تمام کر دوں گا۔ معجزہ عجیب ہے، اگر پڑھ سکا تو کلیجہ پڑھ جائے گا۔ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو لے کے کربلا چلی، ایسے ہی ہوگا 5-7 برس کا بچہ۔ بچے نے پوچھا اماں کہاں چل رہی ہو؟ کہا بیٹے عباس کے یہاں۔ کہا یہ عباس کون ہے؟ کہا بہت بڑے بہادر ہیں، بہت بڑے شجاع ہیں، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اماں ان کے بابا کا کیا نام ہے؟ کہ ان کے بابا کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ کہا یہ بھی وہیں رہتے ہیں؟ کہا نہیں وہ نجف میں رہتے۔ یہ کہتے کہتے عباس کا حرم آ گیا، ماں نے بچے کا بازو پکڑا، حرم میں داخل ہوئی، زری سے چپکا کے کہا عباس
وعدہ نبھانے آ گئی، تم نے مجھے بیٹا دیا تھا، میں اسے تمہاری ضریب پر لے آئی، یہ کہہ کے خاک پر گری، اب تو دیکھا تو کیا دیکھا، مر گئی۔ جب بچے کو پتا چلا میری ماں مر گئی، بچہ آگے بڑھا، عباس کے روضے کی جالی کو پکڑا شریف کو اور رو رو کے کہنے لگا عباس میری ماں رستے پر تمہارے فضائل سناتی آئی ہے، آوازوں کو ندم کربلا ہے، ارے حسین کے اجڑنے کی جگہ ہے۔ عباس میری ماں نے رستے بھر تمہارے فضائل سنائے ہیں، اے عباس میری ماں نے بتایا ہے تمہارے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تو میں بھی نہ جاؤں گا، میری ماں کو زندہ کرو۔ ماں زندہ نہ ہوئی، حضور روتا رہا، حکام آگے بڑھے، ان کا یہ تو روئے گا، اولاد ہے، بچہ ہے، تڑپے گا، ایسا کرو اس کی ماں کا جنازہ یہاں سے نکالو اور دفن و کفن کا انتظام کرو۔ جنازے کو نکالا گیا، جب اس نے دیکھا کہ میری ماں کو دفنا دیا جائے گا تو اس نے خادموں سے کہا ایک گزارش ہے کہ کیا تھوڑی دیر رک جاؤ، میں کہیں جا رہا ہوں، آؤں تو دفنا دے گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جا رہا ہوں، آؤں تو دفنا دے گا۔ یہ کہہ کے ایک طرف کو دوڑتا ہوا چلا، ابھی کچھ دور گیا تو اتنے میں کیا دیکھا، سامنے سے ایک نقاب پوش سوار چلا رہا ہے، سوار آگے رکا، آواز دی ایک طفل کہاں کا ارادہ ہے؟ بچے نے نرنے نرنے ہاتھ جوڑے کہ مجھے جانے دے، میری دنیا اجڑ گئی۔ کہ بتا تو صحیح کہ کیا بتاؤں، میری ماں مجھے عباس کے یہاں لائی تھی، میری ماں مر گئی، میں عباس سے کہتا رہا زندگی دے دو ندی، کہ اب جاتا کہاں ہے؟ کہ میری ماں نے بتایا تھا عباس کے بابا نجف رہتے ہیں، میں جا کے شکوا کروں گا، سوارنے کا واپس جا، تیری ماں زندہ ہو گئی، مگر اتنا یاد رکھنا کبھی میرے بابا سے میری شکایت نہ۔ آئے کیا روئے، کیا چلائے، کیا کڑپے، یہی کربلا شب عاشور خیمہ گاہ حسینی، تین جوان خیمے میں اکٹھا، نہیں دو جوان، ایک 21 والا، ایک 32 سال والا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ عباس کہہ رہے ہیں علی اکبر ہم سوچتے ہیں کہ سویرے ہی ہم میدان کو لوٹ دیں تاکہ ہمارے آقا کو کوئی زحمت نہ ہو۔ مولا کے پسندیدہ مقبول نواز خان حضرات بھی آ گئے، ابھی نوے پڑے بہت رلاتے ہیں یہ لوگ، یہ ماتمداری عزائے حسین کا ایک حصہ ہے، جب یاد حسین آئے تو سینے پہ ہاتھ ضرور مارا کرے۔ آج اصل میں اس کے مسائل میں پڑھ رہا ہوں جسے سنو منو بھائی، میں بھی کہہ رہا تھا اٹھایا نہیں گیا تھا، یہاں سمیٹا عباس اکبر سے کہہ رہے ہیں سویرا ہونے تو میدان الٹ دوں گا۔ اکبر کہتے ہیں نہیں چچا جان، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں جائیے گا؟ نہیں اکبر تم نہ جانا،
ہو گیا تو میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ امو جان کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو بھی کچھ ہو گیا تو میرے پاپا کی کمر ٹوٹ گئے۔ خیمے کے پردے سے لگائے کہ یتیم یہ باتیں سن رہا تھا، خیمے میں داخل ہوا کہ چچا عباس آپ بھی نہ جائیں، بھیا اکبر آپ بھی نہ جائیں، آپ گئے تو چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ گئے تو آنکھوں کا نور چلا جائے گا، مجھے جانے دیں، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور جائے گا۔ اجرکم اللہ، کیا روئے کیا تڑپے، میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی نہ میرے جانے سے آنکھوں کا نور جائے گا، کیونکہ میں یتیم ہوں۔ قاسم کی آواز حسین نے سنی، خیمے میں داخل ہوئے، قاسم کو کلیجے سے لگا کے، روایت کہتی ہے پہلی بار حسین اتنا روئے کہ خش ہو کے خاک کربلا پر گر پڑے۔ آئے میرے بھائی کی نشانے، وہی قاسم جب میدان میں آیا گھوڑے سے گرا، رکاب میں پیر الجھ گیا، ارے جیتے جی ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا رن میں پامال ہوا، آواز دی یا آ گئے تو مجلس کو تمام کرو، ماتمداری آغاز ہو، زیارت کے لیے مہدی آنے والی ہے، زیارت کیجیے گا۔ ایک فقرہ پڑھوں آقا کے چاہنے والوں، سارے شہیدوں نے مولا کو سلام کیا، اکیلا قاسم ہے جس نے چچا کو مدد کے لیے، زندگی میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے قاسم کی آواز تو سن لی تھی اسے، مگر جب آئے تو دیکھ رہے میرا بچہ گیا تھا۔ ایک مرتبہ دوست سے چادر اتار کے کہا قاسم تمہیں چچا کی غریبی کو آواز دو کہاں ہو، لاش کے ٹکڑے بلند ہوئے، چچا ہم یہاں ہیں، چچا ہم یہاں ہیں، جیسے عالم گزرنے کے بعد پھول کی پتیاں چن کے دامن میں رکھتے ہیں، حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں چن کے رکھا، حسین نے گٹھری بنائی لے کے چلے، ماں نے دیکھا اے میرے لال ایسی غربت ماں کہاں پیار کرے، ٹکڑوں میں تو آئے ہو قاسم، واہ غربتہ